کیا ہوا میری جان کو؟ ابراز واش روم میں فریش ہونے گیا تھا کہ فبیہہ احتشام سے پرنیا کا سن کر اوپر چلی آئی۔ پرنیا کا سر اپنی گود میں رکھے وہ اس کے بال سہلا رہی تھی۔ آنٹی آپ آرام سے بیڈ پر بیٹھیں۔ حجاب جو بالکنی میں آ کر گارڈن کی طرف نظریں جمائے کھڑی تھی، اس نے سنا تھا صبح صبح گرینری دیکھنے سے بھی آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، اسی لیے وہ بالکنی میں چلی آئی۔ لیکن وہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر کمرے میں آئی اور فبیہہ کو دیکھ کر احترام سے اسے پیشکش کی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آئی ایم سوری، ہیپی فار یو حجاب۔ پتہ ہے تم لوگ نہیں ہوتے تو یہ تنہائی مجھے کاٹتی ہے، خوشی سے کہتے آخر میں وہ غم زدہ ہو گئی۔ آنٹی اب نہیں جائیں گے انشاءاللہ، بس وہ ایکسیڈنٹ، حجاب کہتے کہتے لب کاٹنے لگی جیسے ساری غلطی اس کی تھی۔ تم لوگ کبھی اتنے دن دور نہیں رہے، نہ تبھی، اور کل تو گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، بہت یاد آ رہی تھی پرنیا اور احتشام کی۔ فبیہہ کی آنکھیں رات جگے کا پیغام دے رہی تھیں۔ اس نے جھک کر پرنیا کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، تبھی ابراز ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا۔ فبیہہ کو اس طرح دیکھ کر ابراز کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسے یاد ہے وہ پہلے پہر پھر بھی اس کے کمرے میں آ جاتی تھی، لیکن حجاب کے آنے کے بعد ابراز نے انہیں اوپر آتے تک نہیں دیکھا۔ فبیہہ کو اپنا آپ یہاں عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگی کہ پرنیا کی آواز نے انہیں روکنے پر مجبور کر دیا۔ موم ڈونٹ گو اینی ویئر۔ ابراز کی دیکھا دیکھی احتشام اور پرنیا بھی فبیہہ کو موم ہی کہتے۔ فبیہہ کا لمس شاید پرنیا کو سکون بخش رہا تھا، اپنوں کے پاس ہونے کا احساس دلا رہا تھا، تبھی اس کا لہجہ التجا کرتا تھا۔ ابراز خود ہی الماری سے شرٹ نکال کر روم سے نکل گیا۔ فبیہہ وہیں بیٹھی رہی جبکہ حجاب ابراز کے پیچھے چل دی۔ تم سو جاؤ۔ وہ تیزی سے اپنی شرٹ کے بٹن کرتا اسٹڈی روم کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں آج اسے ایک فائل کا مطالعہ کرنا تھا۔ دوسری کمپنی سے ڈیلنگ کرنے سے پہلے وہ ان کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو اسٹڈی کرنا چاہتا تھا۔ نیند نہیں آ رہی، وہ اس کے ساتھ چلتی اس سے کہہ رہی تھی۔ نہیں آ رہی؟ پھر بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی ایکٹنگ کرو، تمہارے لیے یہ ضروری ہے۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھلتے وہ اندر داخل ہوا۔ اس کی تقلید میں حجاب بھی اس کے پیچھے آئی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ اب کرسی پر بیٹھا سامنے رکھی دونوں فائلر میں سے مطلوبہ فائل چیک کر رہا تھا۔ نہیں، وہی عام سا انداز جو صاف بے نیازی ظاہر کر رہا تھا۔ کس سے بھاگ رہے ہو؟ حجاب نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اب نظریں چرا رہا تھا۔ سیٹ کی پشت پر سر رکھے وہ اپنے اندر کی جلتی آگ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جسے آج حجاب ہوا دے رہی تھی۔ آج تک بھاگا ہوں؟ وہ آنکھیں کھولے حجاب کی طرف چہرہ کیے پوچھ رہا تھا۔ ابراز بس ایک سوال۔ حجاب کے لہجے میں التجا تھا۔ ابراز اس کے سوالوں سے ہی تو بچنا چاہتا تھا، تبھی بے نیاز بنا بیٹھا تھا۔ تم جا سکتی ہو، اب کہ وہ سرد لہجے میں بولا۔ تم مجھے جانے کا کہہ رہے ہو؟ حجاب بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں امید تھی ابراز کے اس جواب کی؟ لہجے کی۔ ہاں، کیونکہ جس کے حق میں تم بولنے والی ہو میں ان کے لیے کچھ نہیں سننا چاہتا۔ بہت مشکل سے بے حسی کا لبادہ اوڑھے تم پل بھر میں ختم نہیں کر سکتی۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سنجیدہ لب و لہجے میں بول کر وہ ایک پل کو حجاب کو ڈرا گیا، لیکن حجاب اپنی اہمیت جانتے ہوئے اب ان سرد لہجوں کی عادی ہو چکی تھی۔ کیوں اڑا ہے؟ آنکھیں سکیڑ کر وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے تشویش زدہ نظروں سے اسے گھورتے پوچھ رہی تھی۔ ابراز کا دل چاہا دو لگائے۔ جب طے ہے کہ وہ اسے مر کر بھی بتانے والا نہیں، پھر یہ ضد کیوں؟ وہ آخری سانسوں تک یہ راز اپنے دل میں دفن کیے جائے گا، اس بات کا پکا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اسے دونوں کندھوں سے تھامے چٹان کو مات دینے سرد لہجے میں بولا۔ آخر میں دروازے کی طرف انگلی کرتے وہ دانت پیس کے رہ گیا۔ اشارہ دروازے سے اس پار اپنے ماں باپ پر تھا۔ بے شک باپ نے نشے کے عالم میں اسے شراب کی لت لگائی، لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی کیوں اسے ترک نہ کیا؟ کیا وہ دودھ پیتا بچہ تھا جو خود کو سدھار نہ سکا؟ جوانی میں غلط کاموں کی بجائے سب کچھ جانتے ہوئے سب کے انجام دیکھنے کے بعد بھی کیوں اللہ سے بھاگتا رہا؟ بار بار وہ اسے بلاتا رہا، کیوں اللہ سے بھاگتا رہا؟ مکافات عمل خود پر آیا تو کیسے دوڑتا ہوا وہ مسجد پر جا پہنچا۔ ابراز دنیا میں ماں باپ ہی وہ ہستی ہیں جو اولاد کے لیے احساس رکھتی ہے۔ تمہاری فکر ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ ان سے بڑھ کر کوئی چاہ سکتا ہے۔ کیا تمہیں محبت نہیں دی، وقت نہیں دیا، ضرورت کے وقت منہ موڑ گئے؟ نہیں نا؟ آج پھر جب انہیں تمہاری ضرورت ہے تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ اپنے فرض سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ جانتے ہو ماں باپ کی نافرمانی اپنی آخرت خراب کرنا ہے۔ پتہ ہے اگر تم 70 سالہ خانہ کعبے کا طواف کر کے ان کی نیکیاں اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہو، تب بھی تم اس آنسوں کے ایک قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھوں سے گرا ہو۔
وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے نرمی سے بول رہی تھی۔ دونوں یکٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک ان آنکھوں میں دیکھ لفظوں کو حفظ کر رہا تھا، جبکہ دوسرا آخرت کا تصور اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتا تھا۔ دولت دی، وقت دیا، محبت دی، سب دیا، میرے ماں باپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، بس ایک ناراضگی عمر بھر کا روگ لگا گئی۔ ہاں، آج اعتراف کیا تھا اس نے، اور یہ سچ بھی تھا۔ وقت دیا، محبت دی، سب کچھ دیا، لیکن ایک داغ اس کے دامن پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ کہیں لڑکی کا چکر تو نہیں تھا؟ حجاب کے دماغ میں جھماکا سا ہوا، جسے ابراز اس کی کوشش پر کہا لگا کر ہنسا۔ واقعی عورتیں آ کر اپنی ہی سوچ پر لوٹتی ہیں۔ بیبی، تم سے شادی کر کے کیا پروو نہیں دیا؟ کسی میں طاقت نہیں مجھے میرے عمل سے روک سکے، اور جب اس کی مرضی شامل ہو تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ اس کی تھوڑی پکڑے مزاحیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ حجاب نے نظروں کا زاویہ بدلا، کیونکہ اب وہ یکٹک اسے دیکھتا اسے تنگ کر رہا تھا۔ ابراز نے نظریں نہیں ہٹائی، اسے تنگ کر کے ایک الگ ہی مزہ آتا تھا۔ حجاب نے اب کی بار اس کی ہلکی داڑھی کو زور سے کھینچا۔ ابراز چلا اٹھا، ظالم! پھر ایسی کیا ناراضگی؟ وہ اس کے جملے کو انسنا کرتی ایک اور سوال پوچھ کر اس کا صبر آزما رہی تھی۔ آج پوچھا ہے، آئندہ نہیں پوچھنا۔ ہمارا جھگڑا کبھی ہوا تو اسی بات پر ہوگا، وہ سنجیدگی سے کہتے کرسی پر آ بیٹھا۔ خود وہ لاکھ انہیں کچھ کہے، لیکن کسی اور کے منہ سے اپنے ماں باپ کا سن کر وہ غصے میں یہ تک بھول جاتا ہے کہ سامنے دوست ہے یا پھر اپنا عزیز۔ نہیں ہوتا۔ حجاب تو اس کے سفید جھوٹ پر اسے دیکھتی رہے گی۔ استغفار، میں کب لڑتا ہوں؟ تم ہی موڈ خراب کر کے کبھی میکے بھاگتی ہو تو کبھی دادوں کی روم میں۔ وہ اس کی بات سے آپ ہی تپ اٹھا تھا۔ وہ ہر دفعہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتی۔ آخر رونے کے علاوہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا کیا؟ اچھا ہوتا ہے تم یہی ڈیزرو کرتے ہو، وہ اسی کے انداز میں اسے جواب دے گئی۔ بتاؤں تمہیں؟ وہ مصنوعی گھوری سے اسے نوازتا اٹھنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ حجاب نے تیزی سے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ میری بات پر غور کرنا، وہ دروازے کے پیچھے چھپی اونچی آواز میں بولی۔ ابراز کی نظروں سے وہ اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ یہاں آ کر کہو، سنائی نہیں دیا؟ وہ کان کو رگڑتا اسے دیکھتے انجان بن رہا تھا۔ اول درجے کی ڈھیٹ اور فلرٹی ہو۔ حجاب بھی اس کی اداکاری سے واقف تھی، وہیں سے غصے سے بولی، جیسا بھی ہوں تمہارا ہی ہوں بیبی۔ ایک آنکھ دبا کر کہہ کر وہ اس کا منہ بند کر گیا۔ حجاب پیر پٹکتی وہاں سے چل دی۔ حجاب اب زیادہ تر سوتی ہی ملتی۔ اس کا موڈ بھی بات بات پر کمرے میں رہ کر بگڑنے لگا تھا۔ ابراز نے سختی سے اس کی نگرانی کے لیے اسی ملازمہ کو پیچھے لگایا تھا جو بھوت کی طرح اس کے سر پر سوار رہتی۔ باقی کسر ڈیڈ کے چہیتے احتشام اور پرنیا نے پوری کی تھی، جو چھوٹی سی چھوٹی بات ابراز کو کال کر کے بتاتے۔ پرنیا عادتوں میں بالکل ابراز کی طرح تھی، جو ایک پل غصہ اگلے ہی پل منانا جانتی تھی۔ ابراز اور حجاب کو بھی زیادہ محنت نہیں لگی، بس ایک وعدے سے اس کی ناراضگی مٹ گئی۔ ابراز کے قدم بہتر سے بہترین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کچھ جھجک تھی، ہچکچاہٹ تھی کہ وہ اپنی ہی ماں سے بات تک کرنے سے پہلے لفظوں کو تراشتا تھا، اور اس کی یہ جھجک محسوس کر کے حجاب نے ہی ایک دن بات کا آغاز کیا۔ دیکھیں آنٹی، ماں اور بیوی کی پرواہ ہی نہیں، دونوں سامنے بیٹھی ہیں، یہ موصوف فون پر لگے ہیں۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بچے، حجاب، ابراز اور فبیہہ ہی موجود تھے۔ حیات صاحب ملک سے باہر تھے۔ ابراز کو ناشتے کے بعد موبائل یوز کرتے دیکھ کر حجاب نے ٹوکا۔ فبیہہ نے بس مسکراتے ہوئے گلاس میں جوس انڈیلا، جس کے ابراز اس کی چالاکی سمجھ کر مسکرایا اور پورے اعتماد سے فبیہہ کی طرف دیکھتے پوچھا، موم، آپ کو پتہ ہے شوہر سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ میں جو جوس کا گلاس منہ سے لگانے ہی والی تھی، اس کے پارے پر حیرت سے آنکھیں پھیلائے نہیں میں سر ہلانے لگی، جب بیوی میکے جاتی ہے۔ کہتے ہی وہ خود مسکرایا اور ساتھ فبیہہ کو بھی مسکرانے پر مجبور کیا۔ حجاب نے ابراز کو آنکھیں دکھائیں۔ اور جانتی ہیں پریشان کب ہوتا ہے؟ وہ حجاب کی آنکھیں دکھانے پر کچھ اور پھیل گیا، جب بیوی واپس آتی ہے۔ اس بار جواب فبیہہ کی طرف سے تھا۔ دونوں کی جنسی بے وقت چھوٹی ابراز نے تالی کے لیے ہاتھ آگے کیا، جس پر فبیہہ نے ہاتھ مار کر ممتا بھری پیاس اس لمس سے بجھائی۔ ابراز تو اسے اپنے پاس تک نہیں آنے دیتا تھا، اور اب یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ دونوں اب تک بے یقین تھے۔ فبیہہ کی آنکھوں کی چمک، ہونٹوں کی مسکراہٹ، ہاتھوں کی لرزش حجاب کی سوچ کو اور ہی رخ دے رہی تھی۔ یقیناً کوئی ایسی بات ہے جو کسی کے لیے تو شرمندگی کا باعث ہے۔ تبھی ابراز وہ سچ چھپا رہا ہے۔ ماحول کو فریش کرنے کے لیے اب کی بار حجاب سوچوں کو جھٹک کر میدان میں اتر آئے۔ تو ایک کام کرتے ہیں، میں چلی جاتی ہوں، تم پورے دن خوش ہوتے رہنا، حجاب نے جل کر کہا، جس کے دل ہی دل میں وہ آج بہت خوش تھی اس صلح پر۔ ایسی فرما بردار بیوی اللہ ہر کسی کو دے جو شوہر کی خوشی کا خیال رکھے۔ ابراز کے جواب پر حجاب کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ جو اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، زور سے اپنا پیر ابراز کے جوتے پر مارا۔
ظالم! وہ سختی سے اپنی چیخ دباتا ہوا الگ بک سرخ ہو چکا تھا۔ راضی کیا ہوا؟ اس کی سرخ پڑتی رنگت دیکھ کر فبیہا نے پریشانی سے پوچھا۔ نتھنگ مام، آپ آفس کیوں نہیں آتی؟ آپ کی بہو تو بیٹھتے ہی وہی ہے، جاسوسی کرنے کے لیے آپ ہی بیٹے کے حق میں چلی آیا کرے۔ ابراز نے جوتا نکال کر دوسرے پیر کی مدد سے پاؤں سہلایا، ساتھ فبیہا کو اس موضوع سے ہٹانے کے لیے دوسری بات چھیڑ دی۔ تم نے کبھی بلایا ہی نہیں؟ ابراز کے دل میں ایک درد سی لہر اٹھی۔ کتنا انجان تھا وہ ان کی تکلیف سے۔ بچے ناشتہ کر کے اب ٹی وی دیکھنے لگے۔ آفس آپ کا بیٹا، آپ کی اجازت کیسی؟ آپ کو قدرتی ہر حق حاصل ہے، میں آپ کا امپلائی ہوں، مالک تو آپ ہی ہیں میری۔ محبت، نرمی، احترام، کیا کچھ نہ تھا ابراز کے لہجے میں۔ فبیہا کو یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ بغیر پلک جھپکائے وہ اپنے ہی بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو سالوں پہلے نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ ہاں ضرور آؤں گی، نم آنکھوں سے مسکراتی وہ ابراز کو پرشمان کر گئی۔ صرف ایک نرم لہجہ کیسے برسوں پرانی خلش مٹا گیا۔ آفس جانے سے پہلے وہ فبیہا کی پیشانی پر بوسہ دے کر بہت کچھ جتا گیا تھا۔ فبیہا کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی ابراز کے اس رویے پر غور کرتی رہی، پھر تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ آنسو آج بھی وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کب وہ جنگی تھی، ماں باپ نے اسے جھکانا سکھایا تھا۔ میرے پیارے دادا ابو، احتشام بھاگتا ہوا آ کر ان کے سینے پر بیٹھ گیا۔ ابراز کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ میرا لخت جگر، دادا کی جان، میرے چھوٹے شیر سے کوئی مقابلہ تو کر کے دکھائے، کھڑے کھڑے زمین میں نگاڑ دوں گا۔ دادا نے اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیتے محبت سے کہا۔ احتشام اور پرنیا ابھی ٹیوشن سے آئے تھے کہ آج کل دادا دادی کی آمد سے دونوں خوش تھے، خاص کر احتشام کیونکہ دادا اس کے ہر لاڈ اٹھا رہے تھے۔ آخر وہ ان کے اکلوتے بیٹے کا بیٹا ہے، جبکہ پرنیا کے ساتھ ان کا پیار ویسا ہی تھا جیسے اپنے گھر کے بچوں سے ہوتا ہے۔ ابراز نے یہ بات بخوبی نوٹ کی ہے، لیکن وہ کیا کر سکتا ہے؟ انہیں جتنا سمجھاؤ جواب ایک ہی آنا ہے، بڑوں سے بدتمیزی۔ ابراز سوچتا ہوا دادوں سے باتیں کرنے لگا جو اب حجاب کے ایکسیڈنٹ کا تفصیلی پوچھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ حجاب نے آج غور سے اسے دیکھا تھا، سرخ و سفید رنگت، پتلی دبلی سی، وہ کہیں سے بھی اسے خواجہ سرانا لگا۔ میں حجاب، وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ بااعتماد لڑکی جس نے دھڑلے سے جویریہ کو ان کے بارے میں اتنا کچھ کہا تھا کہ آج وہ کہیں سے اس لڑکی کا عکس بھی نہ لگ رہی تھی۔ آپ مذاق کر رہی ہو؟ اتنی عزت تم بھی نہیں تو کہہ کر گھر سے نکالتے ہیں۔ حجاب کو اس کا لہجہ عجیب سا لگا، اپنا مذاق اڑاتا لگا۔ میں معافی مانگنے آئی ہوں۔ حجاب نے ہونٹ کا کنارہ سختی سے کاٹا، شرمندگی سے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ ہا ہا ہا، مجھ سے معافی؟ بی بی لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، گھر جاؤ۔ خواجہ سراغ کا کہا پورے گھر میں گونج رہا تھا، لیکن حجاب جو اپنے اوپر اٹھی ہر نظر پہچان لیتی ہے، آج اس خواجہ سراغ کی نظروں کو پہچان نہ سکی۔ آس پاس کھڑے دوسرے خواجہ سراغ بھی اسے حیرت و بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے سکون نہیں آتا۔ میں سمجھتی تھی میں اللہ کی فرما بردار بندی ہوں، وہ میری سنتا ہے، ہر نیک بندے کی سنتا ہے، لیکن وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا، تم جیسوں کی نہیں سنتا۔ مجھے غرور تھا خود پر، اپنے نیک ہونے پر، لیکن اس نے مجھے آئینہ دکھا دیا، میرا بدصورت چہرہ جس میں خود دیکھ کر میں ڈر جاتی ہوں۔ اس ثنا پرست مغرور لڑکی کا مجسمہ ٹوٹ گیا، اور جانتے ہیں جب وہ ٹوٹا سب سے پہلا صاف شفاف چہرہ مجھے آپ کا دکھا۔ اگر آپ اللہ کے نزدیک نہ ہوتے تو مجھے وہ آپ کا چہرہ نہیں دکھاتا۔ سچ تو یہ ہے آپ اس کی نظر میں مجھ سے بہتر ہیں، میں نہیں، کیونکہ میں یہ بھول گئی، اسے غرور نہیں پسند اسے، اور میں نے کیا غرور، خود سے بہتر کسی کو نہ سمجھا۔ اور دیکھیں آج مجھے اپنے علاوہ ہر انسان خوبصورت لگتا ہے۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی، گھٹنوں کے بل بے دم سی ہو کر وہ زمین پر بیٹھی، اس سے معافی مانگ رہی تھی جن کو کبھی وہ حقارت بھری نظروں سے دیکھتی تھی، اسی لیے کہ جو اپنا آپ ہر کسی کو دکھاتی پھرتی ہے۔ اب خود حجاب ایک نظر اسے دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ حجاب نے ایک ہچکی لے کر بمشکل اپنے ہاتھ جوڑے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں وہی تھی جس نے آپ کی مدد نہیں کی۔ یہ کہا کہ ان کے ساتھ یہ عام ہے، یہ روز ہی اس طرح کے مرد انہیں لے جاتے ہیں۔ میں حقارت بھری نظروں سے آپ لوگوں کو دیکھتی تھی، کبھی برا لگتا آپ لوگوں کے لیے، لیکن جب آپ کی تیاری دیکھتی، سجتے سنورتے دیکھتی، تب سوچتی تھی کہ آپ یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو پسند نہیں کرتی تھی، نہ جانے کیوں میں ایسی تھی کہ یہ کبھی نہیں سوچا کہ آپ بھی اس کی بنائی تخلیق میں سے ایک ہیں۔ میں کیسے اس کی کسی مخلوق سے نفرت کر سکتی ہوں، جبکہ ہمیں تو دشمن سے بھی اچھا سلوک کرنے کا کہا گیا ہے۔ پھر آپ تو، وہ اپنے جڑے ہاتھوں پر سر رکھے ایک بار پھر رو پڑی۔
ایک بوڑھی عورت جو کب سے اس کا رونا بلکنا دیکھ رہی تھی پاس آ کر اسے اٹھایا۔ اٹھ جاتی، یہ ایسی بنتی ہیں غصے والی، اصل میں ہے نہیں، تم اٹھو یہاں بیٹھو۔ انہوں نے حجاب کا ہاتھ تھامے اسے اٹھایا۔ تب تک حجاب کی نظروں میں ایک نظر آس پاس کا جائزہ لیا۔ وہاں بہت سے خواجہ سرا تھے۔ ایک پل کو حجاب کے وجود میں خوف سے لرزش طاری ہو گئی۔ ڈرو مت تھی، یہ کیا برا کریں گے جو خود پل پل ڈرتے ہیں، اور یہ چمیلی تو بہت نرم دل کی مالک ہے۔ حجاب نے اٹکی سانسیں بحال کر کے سامنے کھڑے اس خواجہ سرا کو دیکھا جو عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حجاب نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوال پوچھا جو اسے تنگ کر رہا تھا، کیا آپ نے مجھے بد دعا دی تھی؟ ڈر ڈر کے اس نے یہ سوال پوچھا۔ اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی، لیکن دلی سکون اسی میں تھا۔ اسے کسی کی آہ سے ڈر لگتا تھا۔ بد دعا؟ ہم تو دعا دینے بھی جاتے ہیں تو لوگ حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا تو خدا کے علاوہ کوئی نہیں، ایک دوسرے تک سے بچھڑ جاتے ہیں۔ یہ سامنے اس کو دیکھو، 1 ہفتے پہلے سے گلی کے آوارہ لڑکے لے کر گئے، آج چھوڑ کے گئے ہیں، دیکھو اس کی حالت۔ چمیلی کا پارا بد دعا سن کر ہائی ہو گیا۔ اس نے چارپائی پر لیٹی اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ حجاب کی نظر اس پر پڑی تو بے اختیار اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھ کر سسکی روکی۔ بدتر سے بدتر حالت تھی اس کی، جسم سے لے کر چہرہ تک بری طرح زخموں سے گھائل تھا۔ بی بی، تم نے صحیح کہا، یہ روز ہی ہمارے جیسوں کے ساتھ ہوتا ہے، پر ہم ہی کیوں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر پیدا ہوتے ہی ماں باپ ہمیں لاوارثوں کی طرح ہم جیسوں کے پاس چھوڑ جاتے ہیں یا کسی کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں، یہ تک نہیں سوچتے ایک دن کا معصوم بچہ کیا کرے گا، کسی کو کیا تکلیف پہنچائے گا۔ حجاب کو چمیلی کی آواز رندھی ہوئی لگی۔ تکالیف کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ گالیاں کھاتے ہیں روز، لوگ ہنستے ہیں ہم پر، لیکن مجھے کسی سے شکوہ نہیں، بس اس ماں سے ہے۔ پوچھنا ہے، جب لاوارث ہی کرنا تھا تو کیوں پیدا کیا؟ مار دیتی، تیرا یہ احسان نہ بھولتا۔ 10 سال کا تھا جب ابا نے گھر سے نکال دیا۔ اس باپ کی بس ایک محبت بھری نظر کے لیے ساری زندگی ترستا رہا۔ آج تک وہاں جاتا ہوں یہ امید لے کر کہ شاید بس ایک بار محبت سے دیکھ لے، لیکن میں تو انسان ہی نہیں، کوئی گناہ تھا جسے مہمانوں کے آتے ہی اسٹور کے تنگ و تاریک کمرے میں گھر کے ہر فالتو سامان کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے، جس پر ابا روز مار کر اپنا غصہ اتارتے، 10 سال کے بچے کی چمڑی اتار دیتے۔ وہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، لیکن میری ماں کی سسکیاں نہ رکتی تھی۔ وہ چپل مارتے مارتے ٹوٹ جاتی، لیکن ابا کا دل نرم نہ ہوتا۔ اپنے جسم پر چپل سے بنائے گئے نقش کے لیے میں اس کال کوٹھڑی کی جانب بھاگتا جو پورے دن میں میری واحد پناہ گاہ بن گئی تھی، اور وہ لمحے میری زندگی کی خوبصورت ترین لمحوں میں سے تھے۔ جب وہ ابا سے چھپ کر میرے پاس آتی، میری آنسو پوچھتی، مجھے اپنے سینے سے لگا لیتی، ایک لفظ نہ نکلتا تھا ہمارے منہ سے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہتے۔ وہ میرا ماتھا چومتی، میرے ہاتھ چومتی، آنکھوں میں ممتا بھری پیاس ساری رات مٹاتی۔ میں ایک سوال پوچھتے پوچھتے نیند کی آغوش میں چلا جاتا۔ ایسی کیا خطا ہوئی جو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح میں ابا کی محبت کا حقدار نہیں؟ دعا ساری رات میرے ہونٹوں سے نہ جاتی کہ کاش یہ رات ختم نہ ہوتی، کیونکہ صبح ہوتے ہی میری وہ ماں دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم ہو جاتی، اور ابا کی بے حسی بیوی خاموش بنی میری بے بسی کا تماشا دیکھتی۔ جس دن ابا نے مجھے گھر سے نکالا، میں اسے پکارتا رہا، روتا رہا، لیکن وہ دوپٹے سے منہ چھپائے روتی رہی۔ ابا مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک گروہ کے پاس لے آئے جہاں مجھے سخت نظر رکھی جاتی، ناچ گانا سکھایا جاتا۔ جب کوئی موقع ملتا اس کی یاد میں گرفتار دیوانہ وار اپنے گھر کو بھاگتا۔ وہ کبھی میرے بہن بھائیوں کو اسکول بھیج رہی ہوتی تو کبھی گرما گرم روٹی کا نوالا بنا کر انہیں کھلاتی۔ ہر نوالے کے ساتھ میرا بھی منہ کھلتا، مگر وہ نوالے کی حسرت میں کھلا ہی رہتا۔ ابا کو روز دفتر جاتے دیکھتا تو یہ خواہش سینے میں ہی دفن ہو کر رہ جاتی کہ کاش مجھے ایک دفعہ اپنے سینے سے لگا لے۔ گھر چھوڑنے کے عذاب کے بعد میرے اوپر ایک اور عذاب نازل ہوا جس کے کرب نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ چند شرفا گروہ کے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے زبردستی بے لباس کیا اور اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا ڈالا۔ میں اتنا چھوٹا اور کمزور تھا کہ میں تکلیف کی وجہ سے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا تھا۔ پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں مجھے گروہ کے حوالے کر دیا۔ پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ میں روز ہی اپنی ہی نظروں میں گرتا رہا، مرتا رہا، کرتا رہا۔ کیا اب میرے پاس کوئی اور دوسری پناہ گاہ نہ تھی؟
پھر اسی کام کو میرے گروہ نے میرے پیشے کا نام دے دیا۔ میں گروہ کے پاس سے کئی بار بھاگا، در در نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ ہر برا گروہ کے در پر ہی پناہ مانگی، یہ دنیا نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے۔ نوکری تو کیا، ہمیں تو کوئی اپنے سامنے کچھ دیر کے لیے برداشت نہیں کرتا، تو کوئی ملازمہ بھی کیوں رکھے گا ہمیں؟ لیکن اسی گناہ سے اپنی ہوس ضرور مٹائی جاتی ہے۔ بی بی تم کیوں رو رہی ہو؟ نہ رو، بد دعا نہیں دی تمہیں، تم سے کوئی گلہ نہیں، بس اپنی ماں سے ایک التجا ہے۔ سنا ہے قیامت کے روز بچوں کو ماں کے حوالے سے پکارا جائے گا، بس اتنی سی التجا ہے کہ اس دن وہ مجھ سے منہ نہ پھیرے۔ جاؤ بی بی، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے اور نیک اولاد سے نوازے۔ چمیلی خود بھی رو رہی تھی، منہ پھیرتے اس نے حجاب سے کہا، جس کو چلنا تک محال لگ رہا تھا، کوئی اتنا دکھ اتنی تکلیف کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور میرے الفاظ، اس کی مدد کی پکار، کیا کچھ یاد نہیں چمیلی کو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم؟ اس سے پہلے حجاب کچھ پوچھتی، چمیلی ابھی تک اس کی موجودگی بھانپتے غم غصے سے چلا اٹھے، یہاں سے چلی جاؤ بی بی، تم اس کی بیوی ہو جس نے مجھے عزت دی تھی، احسان کیا تھا۔ چمیلی کی بلند آواز نے حجاب کو جھنجھوڑ ڈالا، وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی۔ تمہیں یاد ہے نا سب؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں سب یاد ہے، تم نے میری جان بھی بچائی تھی، تمہیں سب یاد ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ جو ان کو اپنے قریب تک برداشت نہیں کرتی تھی، آج خود اس کے قریب آ کر جنونی انداز میں بولی، کبھی اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ چمیلی کی غم میں ڈوبی آواز نے حجاب کے حواس چھین لیے، ایک بار پھر وہ شدید گلٹ میں مبتلا ہو گئی۔ چمیلی نے آنکھیں بند کر کے اسے سب یاد کیا، وہ گئی اپنی التجا، باجی میری مدد کرو، یہ مجھے مار رہے ہیں۔ وہ لڑکے اسے گھسیٹتے لاتے مار رہے تھے، وہ درد سے بلبلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، التجا کر رہی تھی، لیکن کوئی نہیں آیا، اور حجاب اس کا جواب یاد آتے ہی چمیلی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ یہ روز ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں آتا۔ وہ خود تو نہیں آئی، اپنی دوست کو بھی روک لیا۔ چمیلی کی امید بھری نظریں حجاب کے جملے سے واپس لوٹ گئی۔ انہیں جاتا دیکھ چمیلی کو خود پر ترس آیا، لیکن بے حس لوگوں کی دنیا میں وہاں کوئی بھی ایک پتا تک حساس نہ تھا، سب تماشا دیکھ رہے تھے، اور وہ پھٹے کپڑوں میں پٹ رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف، حجاب کی آواز نے چمیلی کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ جاؤ بی بی، میری دعا ہے تمہیں ہم جیسا نہ ہو، کیونکہ تم برداشت نہیں کر سکو گی، اور تم نے میرا احسان چکا دیا، یہاں آ کر مجھے اہمیت دے کر، معافی مانگ کر، کیونکہ میں وہ ہوں جس کے منہ پر لوگ تھوکنا تک پسند نہیں کرتے۔ حجاب نے اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی، یہ تھا وہ جسے اس نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، ایسی کہ وہ صرف خدا کے آگے رویا تھا، اس کی سننے والا، مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک ایک مار جو اسے پڑی اس وقت حجاب کو اپنے دل پر لگ رہی تھی۔ کاش وہ ہمت کرتی، باقی بھی خود چلے آتے، لیکن وہی بزدلی، یہی بزدلی کاش تب آتی جب زبان سے دوسروں کی وہ لہو لہان زبان کرتی۔ حجاب چلو، وہ جو کب سے اس کے انتظار میں باہر کھڑا تھا اندر چلایا، اور حجاب کو اس طرح روتے دیکھ کر ابراز کا دل کٹ کے رہ گیا۔ ابراز، وہ اس کے سینے سے لگی بلک اٹھی۔ چمیلی ایک نظر انہیں دیکھ کر اندر چلی گئی، جبکہ آس پاس کھڑے وہ لوگ اب ابراز کو دیکھ رہے تھے۔ ابراز اسے الگ ہوتا اپنے ساتھ کھینچتا باہر لے آیا، کار میں بٹھا کر اس نے ریموٹ کنٹرول سے کور لاک کی، اور قدم قدم بڑھتا واپس اسی گھر میں چلا آیا۔ چمیلی ہاتھ میں جیکٹ لیے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ میں نہیں جانتا، نہ جاننا چاہتا ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ زندگی میں جب میری ضرورت ہو بس ایک بار پکارنا، میں حاضر ہوں گا۔ وہ اسے جیکٹ لیتا مسکراتے ہوئے بولا، اس کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود آپ کو میری مدد کرنے کے لیے بھیجے گا۔ چمیلی کی مدھم مسکراہٹ نے ابراز کو پرسکون کیا، اسے کبھی یہ لوگ برے نہیں لگے تھے، بس ان کا مانگنا اسے برے لگتا تھا، جس کا ذکر اس نے چمیلی سے کیا تھا۔ اور اس کی داستان سننے کے بعد ابراز نے ایک کانٹریکٹ دلایا تھا، یتیم بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے کھانا بنانے کا، جو الگ الگ یتیم خانوں اور اولڈ ایج ہوم میں جاتا، جس کی اچھی خاصی قیمت ان سب کو ملتی۔ آرفنیج میں ابراز نے خود 3 بچے گود لیے تھے، جن کا خرچہ آج تک وہ خود چلاتا ہے۔ چھوٹی ہی عمر میں وہ ان کاموں میں ملوث ہو گیا تھا۔ اسے یاد ہے ایک دفعہ پوری کلاس سے 50 روپے ڈونیشن کے لیے مانگے گئے تھے۔ وہ انسنا کرتا اپنا کام کر رہا تھا، صرف وہی نہیں بلکہ کافی بچے بیزار سے اپنے کام میں مگن رہے۔ تب جو ٹیچر نے انہیں لیکچر دیا تھا، ابراز اب تک نہیں بھولا، بلکہ ایک ڈر بھی بیٹھ گیا تھا کہ مدد نہ کرنا گناہ ہے۔ بس تب سے وہ جب بھی ان کو دیکھتا اپنے ٹیچرز کا وہ لیکچر ذہن میں ریوائنڈ کرتا، تاکہ انسانیت سے ہٹ کر بے حسی کا ثبوت نہ دے۔ بے شک، وہ کہتا ہوا پلٹا اور وہاں سے نکل آیا۔
آج حجاب کے آپریشن کو 1 ماہ گزر گیا تھا۔ اسے یقین تھا کچھ ایسا ہی ہے جس سے حجاب روئے گی، بس اسی ڈر سے وہ اسے یہاں لے کر نہیں آنا چاہتا تھا۔ اور آج 1 ماہ بعد جب وہ پوری طرح پروگریس کر رہی تھی، ابراز اسے یہاں لے آیا، اس امید سے کہ بس آگے کوئی مسئلہ نہ ہو اور وہ اس گلٹ سے نکل کر چمیلی کو ہمیشہ کے لیے بھلا دے۔ ہم وہ انسان ہیں جو نعمت چھیننے کے بعد قدر کرتے ہیں، اور ابراز نے دیکھا تھا اسے شکر کرتے ہوئے، وہ اس کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرتی ہے، چاہے وہ رزق ہو، صحت ہو، بینائی ہو یا قوت گویائی۔ اس کی بنائی چیز میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا، نہ احتیاط کی نوبت آتی ہے۔ یہ سب حجاب کو آپریشن کے بعد پتہ لگا، جب شروع میں اسے کبھی کبھی دھندلے عکس دکھتے، آنکھوں میں جلن ہوتی، درد ہوتا، اور اب سختی سے احتیاط لازمی تھی، ورنہ قدرتی نعمت میں احتیاط کہاں؟ اے انسان، اور تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حجاب کو کم سے کم 1 مہینہ لگا تھا ان سب سے نکلنے کے لیے۔ وہ کوشش کرتا اسے کوئی بات یاد نہ آئے، لیکن حجاب چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ لیکن اب حجاب کی دعا میں چمیلی جیسے لوگ بھی شامل ہو گئے جو اس سب سے گزر رہے تھے۔ ابائی میں ملبوس وہ آفس کی گلاس وال پش کرتے ہوئے اندر چلی آئی۔ اس کے آتے ہی ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی منتہا نے اسے سلام کیا۔ مسکراتے ہوئے حجاب نے جواب دیا۔ نقاب کے باعث مسکراہٹ واضح نہ تھی، جبکہ مسکراتی آنکھیں منتہا دیکھ چکی تھی۔ جیسے جیسے اس کے قدم اپنے شوہر کی کیبن کی طرف بڑھ رہے تھے، آتے جاگے لوگ، اسٹاف ممبر اسے اٹھ کر سلام کر رہے تھے۔ وہ جواب دیتی اندر کی جانب آئی۔ گلاس وال کے سامنے کھڑا وہ نیچے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتا، فون کال سے لگایا کسی امپورٹنٹ میٹنگ کا شیڈیول فکس کر رہا تھا۔ یکدم گرم ہاتھوں کے لمس نے اس کی دونوں آنکھیں بند کر دیں۔ اس کے لمس کو محسوس کر کے ابراز کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگی۔ الطاف بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی بزی ہوں، وہ جلت میں کہتا فون رکھنے لگا تھا کہ دوسری طرف الطاف کے مزید سوال سے چڑ کر بولا، کہا نا بعد میں، اور باہر سب کو بول دینا مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ سرد لہجے میں اسے حکم دے کر وہ مسکراتے ہوئے پیچھے مڑا۔ ان اداؤں سے کسی دن جان لے لو گی میری؟ ابراز نے کہتے ہی اس کے نقاب سے پن ہٹائی تو اس کا روشن صاف چہرہ ابراز کی آنکھوں کو واضح ہوا۔ خود اپنے ہاتھوں سے نقاب ہٹانا اسے کس قدر سکون بخشتا تھا، حجاب اندازہ لگا لے تو دن رات نقاب کرتی پھرے۔ یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ سامنے کھڑا چہرہ صرف اس کی ملکیت ہے۔ جیسے میں نے مان لیا، نہ جانے کتنے تو اس دل پر راج کر چکی ہیں۔ اسے تنگ کرنے کو وہ طنزی انداز میں بولی، خدا کی بندی صرف یہ نقاب والی راج کرتی ہے، باقی تو ہمیشہ خود آئیں گئی، لیکن یہ نقاب والی حسینہ میں خود سے لایا تھا، مگر تمہیں افسوس ہوگا اسے جانے نہیں دیا، اسے جانے کی چاہ ہو تب بھی نہیں۔ پر اعتماد لہجے میں کہتا آخر میں وہ مسکرایا تھا، اگر جاؤں تو جا سکتی ہوں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں جتا گئی کہ اپنی مرضی کی مالک ہے، جا کر تو دکھاؤ۔ الٹا نہ ٹانگ دیا تو اس بلڈنگ سے تو میرا نام بھی راضی نہیں۔ نقاب والی حسینہ، وہ اس کی گال پر زور سے چٹکی کاٹتا دھمکی دے گیا۔ نیا نام رکھا ہے میرا؟ حجاب کو نام ہضم نہیں ہوا، اپنا گال سہلاتے گھورتے ہوئے آبرو اچکا کے پوچھا، کیوں حق نہیں؟ آنکھیں سکیڑ کر کچا چبانے والا انداز تھا۔ مجھے ہی تو سارے حق حاصل ہیں بیبی، نام رکھنے کا، یہ نقاب ہٹانے کا، لیکن اور کسی کا نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ حکمیہ انداز تھا۔ حجاب دیکھتی رہ گئی، اگر امی ہٹائیں تو بھی؟ شہادت کی انگلی تھوڑی پر رکھی، وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ ابراز نے گہری سانس خارج کی۔ تو ان سے کہوں گا ساسو ماں بیٹی پہ آپ کے گھر میں ہے، میرے گھر اور آفس میں یہ صرف میری ملکیت ہے، جسٹ راضی حیات کی۔ اسے اپنے حصار میں لیتا وہ محبت پاش لہجے میں کہتا، حجاب کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ دھیمی نرم مسکراہٹ حجاب کے ہونٹوں پر چھوڑ گیا۔ لیکن تم میرے نہیں ہو، سارا دن آفس میں رہتے ہو، بیوی کی کوئی خبر نہیں، ابھی بھی کہاں سے ہو کر آئی تمہیں علم بھی نہیں۔ وہ اس کی لو دیتی نظروں کو نظر انداز کرتی، اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی نظریں جھکائے بولی، یہ الزام ہے، وہ بھی بے تکا۔ آپ جناب ذرا خود پر غور کریں، رات چور کو تڑپا کے دادو کے پاس سونے چلی گئیں۔ تھوڑی سی پکڑ کر چہرہ اونچا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اس کے الزام پر تپ اٹھا، ابراز سال میں ایک ہی بار دادو آتی ہیں، اور ویسے بھی جب تم نے مجھے کمرے سے نکالا تھا تب دادو نے ہی اپنا روم شیئر کیا تھا۔ وہ یکدم اس کے ہاتھوں کو جھٹکتی 3-4 قدم پیچھے ہٹتی، بہت کچھ جتا گئی۔ ابراز نے اس دن پر 100 لعنتیں بھیجی، زندگی بھر تانا دیتی رہنا اس بات کا۔ معصومیت سے کہتا طنز کا تیر چلا گیا۔ حجاب کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے قدم قدم بڑھاتی اس کے قریب چلی آئی، اس کی گردن میں باہیں ڈالے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، تانا، غیبت، برائی صرف تمہاری ہی کروں گی، آخر حق رکھتی ہوں۔ اعتماد، روب، کیا کچھ نہ تھا لہجے میں۔ ابراز کی دلچسپ نگاہوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کر لیا۔
کس سے کرو گی، ساسو ماں یا شوہر کی ماں؟ وہ بھی اب دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ صرف شوہر سے۔ تانا غیبت ان سب سے وہ توبہ کر چکی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا موقع نہیں جانے دیتے۔ ابراز جہاں اسے آمنہ سے ڈانٹ پڑواتا، وہیں حجاب اس کے سامنے اس کی برائی فبیہہ سے کرتی، جس پر فبیہہ ابراز کے کانت کھینچتی۔ یہ منظر دونوں بچے دلچسپی سے دیکھتے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جب الزام ہی ہم پر ہیں تو شکوہ کسی اور سے کیوں کرنا؟ حجاب کی نگاہیں ان نظروں کی تپش برداشت نہ کر سکیں اور جھکتی چلی گئیں۔ وہ دونوں بازو اس کی گردن سے ہٹاتی ابراز کی چیئر پر آ بیٹھی۔ بچے آنے والے ہوں گے، مجھے جلدی نکلنا ہے۔ تم ذرا یہ بتاؤ، اتنے لاپرواہ کیوں ہو؟ نہ گھر کی خبر ہے نہ جہان کی، ذرا بتانا اس منتھ کتنا منافع ہوا؟ وہ سامنے رکھے لیپ ٹاپ کو کھوجتی نگاہوں سے گھورتی ٹیبل پر رکھی فائلز کو دیکھنے لگی۔ بچنے کا آسان طریقہ ہے۔ خیر یہ لو میڈم، اس فائل میں ہر ڈیٹیل موجود ہے، آپ ذرا آج کی رودات سنائیں۔ وہ اس کی چالاکی سے خوب واقف تھا۔ اس کے برابر میں چیئر لے کر آ بیٹھا اور لیپ ٹاپ اپنے سامنے کرتے اپنا کام کرنے لگا، جبکہ حجاب اسے آج کے پورے دن کی ڈیٹیل ہمیشہ کی طرح سنانے لگی۔ میں ڈاکٹر سے ملنے گئی تھی، تمہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا، خیر میں بتاتی ہوں، ڈاکٹر نے کہا۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ ابراز کا دھیان دونوں طرف تھا۔ حجاب کو سخت غصہ آیا اس کی بے نیازی پر، پھر یکا یک ایک سوچ کے تحت اس نے اپنی طرف سے بتانا شروع کیا۔ پھر انہوں نے کہا، بلڈ کی کمی ہے، بلڈ لگے گا۔ وہ جو بے دھیانی میں سے سن رہا تھا فل الرٹ ہو گیا، دل کی دھڑکن یکدم سے مدھم ہو گئی۔ ایسا تو ڈاکٹر نے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر یہ کب کہا؟ وہ اب پوری طرح حجاب کی طرف متوجہ تھا، جو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ یو چیٹر، تمہیں سب پتا ہوتا ہے، ناٹک کرتے ہو، اب میں بولوں گی ہی نہیں۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ پھر ابراز کو ناچار اسے بتانا پڑا کہ کس طرح اس نے ڈاکٹر کو کال کر کے بس اس کی صحت کا پوچھا تھا، لیکن حجاب کی وہاں آواز سن کر ابراز نے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کر کے فون رکھنے سے منع کیا، اور سب سنتا گیا۔ حجاب ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور روٹین چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ابراز ہر کہیں ٹپک پڑتا، نہ گھر میں اس کی حکومت کم ہوتی نہ باہر۔ وہ سوچ کر رہ گئی، سکون پتہ ہے کیا ہے؟ ایک پل میں تیری آواز سن کر دن بھر کی تھکن کا اتر جانا۔ اکثر آفس سے آ کر جب میں بیڈ پر گرتا ہوں، یہی ایک جملہ حجاب کو دیکھتے دہراتا، جو بچوں کے یونیفارم پریس کر رہی ہوتی۔ دونوں ایک دوسرے کو کسی حالت نہیں بخشتے تھے۔ ابراز چلتے پھرتے اسے تنگ کرتا، اپنے پیچھے دوڑاتا، سنڈے کو اس کے ساتھ کچن میں کاؤنٹر پر بیٹھ کر اسے پریشان کرتا۔ حجاب کے تنگ آنے پر کہتا، بیبی جتنا مجھے سوچوں گی دیکھوں گی، محبت اتنی بڑھے گی۔ حجاب بس ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر رہ جاتی۔ ایک دفعہ تو حجاب کو ابراز نے اپنے پیچھے باقاعدہ دوڑایا تھا۔ وہ کوئی فائل لینے گھر لوٹا تھا تو حجاب بھی پورے روم کو بکھیرے وہ فائل ڈھونڈ رہی تھی کہ ابراز کو الماری میں گھستے دیکھ کر پوچھا، جو کوئی پیپرز دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا، فائل مل گئی؟ ابراز جو پیپر دیکھ کر مسکرا رہا تھا، حجاب کی پکار سن کر یکدم چونک اٹھا۔ نہیں، پھر کیا دیکھ کر مسکرایا جا رہا ہے؟ ابراز کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ نکاح نامہ۔ وہ ایک نظر حجاب کو دیکھ کر بولا، تو اتنی غور سے کیا پڑھ رہے ہو؟ حجاب نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ پڑھ نہیں رہا، ایکسپائری ڈیٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ہنستا ہوا نکاح نامہ رکھ کر دوڑا۔ آئی ول کل یو۔ وہ اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے باہر نکلی، لیکن وہ ہنستا ہوا نیچے بھاگ گیا، کیونکہ اسے اپنی فائل بھی مل چکی تھی، جو نکاح نامہ ڈھونڈتے وقت بھی ملی تھی۔ وہ اسی طرح تنگ کرتا، اکثر جب اس سے باتیں کرتی ابراز نظریں جھکائے معصوم بچوں کی طرح تابعداری سے اسے سنتا، لیکن جیسے ہی نظریں اوپر اٹھاتا، حجاب کی چلتی زبان رک جاتی اور وہ اٹھنے لگتی، کیونکہ جس طرح وہ گھورتا حجاب خود میں سمٹ کر رہ جاتی۔ ہر طرح کے ہتھیار اس کے پاس موجود تھے جس سے وہ حجاب کو تنگ کرتا۔ کبھی آمنہ کے سامنے اس کی کلاس لگاتا کہ میرے کام نہیں کرتی، کبھی اسے باتوں سے تنگ کر کے اپنے پیچھے بھگاتا، اور اس خوشیوں بھرے سفر میں کچھ عرصے بعد ان کی زندگی میں ایک نیا مہمان شامل ہوا، ایان، یعنی اللہ کا طرف سے تحفہ، جو نقش و نگار میں ہو بہو ابراز کی کاپی تھا، لیکن کاموں میں وہ اس سے 100 ہاتھ آگے تھا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی ابراز نے اسے فبیہہ کو سونپ دیا۔ ایک عرصے سے جو ابراز ان سے ناراض تھا، اگر رو رو کر بھی معافی مانگے تب بھی اس بے چینی، اس غم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے فبیہہ کو دیے تھے۔ یہ کفارہ تھا یا ماں کی محبت؟ بس ابراز اب انہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ آج سے آپ کا ہوا، آپ کا بیٹا، آپ کا راضی۔ فبیہہ جو احتشام کو ہوم ورک کرا رہی تھی، اچانک سے ابراز کی اس مہربانی پر دیکھتی رہ گئی۔ حجاب ایک ہفتے پہلے ہسپتال سے ڈسچارج ہوئی تھی۔ آج ایان پورے 7 دن کا تھا، اور ابراز نے اچانک سے آ کر اپنی جان اس کی گود میں رکھ دی۔ فبیہہ نے کانپتے ہاتھوں سے ایان کو اٹھایا اور لرزتے ہونٹوں سے اس کی پیشانی چوم کر احتشام کے برابر رکھ دیا، جو یک ٹک اپنی ماں اور ڈیڈ کو دیکھ رہا تھا۔ بہت برے بیٹے ہو تم راضی، بہت برے۔
میرے آنسو کبھی میری بے چینی محسوس نہیں کی؟ حجاب مجھے کتنی عزیز ہو چکی تھی اندازہ ہے؟ بس تمہاری طرح ضدی تھی، ورنہ اس کے اخلاق و احترام نے مجھے کب کا جھکا دیا۔ اور جھکتے بھی کیوں نہ، میری راضی کی پسند تھی وہ۔ لیکن تم اتنے سال لگائے لوٹنے میں، ایک سوری تک کہنے میں تمہیں شرم آ رہی؟ میں جو بات بات پر تم سے بچپن میں سوری کرتی تھی مجھے تو شرم نہ آئی۔ ابراز کے سینے سے لگی کتنی دیر وہ روتی چلی گئی۔ ابراز کی سرخ آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر ان کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ آج بھی وہ بلا کی حسین تھی، لگتا نہیں تھا کہ وقت انہیں چھو کر بھی گزرا ہو، لیکن اب ساری سرگرمیاں انہوں نے ترک کر دی تھیں۔ اب گھر سے باہر جاتے بھی تو بچوں اور حجاب کے ساتھ ڈنر یا لنچ کرنے اور شاپنگ کے لیے اپنوں کے ساتھ رہتی، بس پرایوں کو عرصہ ہوا بھلا چکی تھیں وہ۔ سوری موم فار ایوری تھنگ، ان کے پیٹ تھپک کر دلاسا دیتے وہ خود سے بھی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ فبیہا نے پنجوں کے بل اونچا ہو کر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر ابراز کی پیشانی چومی۔ ابراز کی آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھ گئی۔ گھر میں بچوں کے جانے کے بعد حجاب اور فبیہا ایان کے پیچھے گھومتی، اور واقعی وہ ایک سب پر بھاری تھا۔ اکثر حیات صاحب بھی کہتے، اس دفعہ پوتا ٹکر کا ہے۔ ایان کی ایک ایک حرکت پر وہ کہا لگانے پر مجبور ہو جاتے، جو اپنے باپ سے لگتا تھا آیا ہی ماں کا بدلہ لینے ہے۔ ایک دو دفعہ دودھ سے بھرا فیڈر ایان نے ابراز کی فائل پر گڑ دیا، اور وہ ابھی 2 سال کا تھا لیکن حرکتیں 4 سال کے بچوں والی تھیں۔ وہ اپنا فیڈر دانت میں دبائے تقریباً منہ سے لگاتا رہتا، کسی کو چھونے نہ دیتا سوائے حجاب اور فبیہا کے، اور اسے استعمال وہ صحیح وقت پر کرتا جہاں سامنے والے کو پریشان کرنا ہو۔ ابراز ابھی تھکا اور آفس سے لوٹا تھا کہ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے صوفے پر آ کر ڈھہ گیا، جہاں ایان بیٹھا احتشام اور پرنیا کی کاپی پر الگ کر سے لائنیں کھینچ رہا تھا۔ ساتھ راضی کو دودھ دلانے کا حکم دیا جو سامنے ٹیبل پر پڑا تھا۔ لادی دودھ دو۔ ابراز کا دل چاہا کہ خود کو شوٹ کر دے، سامنے پڑا تھا اس کا فیڈر، لیکن صاحب کو باپ کو تنگ کرے بغیر کچھ بھی ہضم کہاں ہوتا ہے؟ پھٹ جائے گا موٹے، ابراز نے اسے گھورتے کہا، جس کا وزن اچھا خاصا بڑھ چکا تھا، اور اسے حکم دے کر وہ واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ایان اوندھے منہ لیٹا تھا، پیٹھ چھت کی طرف تھی۔ دھندے لادی، ایان نے توتلی زبان میں راضی کو گھورتے غصے سے کہا۔ فبیہا کو دیکھا دیکھی وہ بھی ابراز کو راضی کہتا ہے۔ کس پر گیا ہے یہ؟ ابراز نے معصومیت اور کچھ بیزاریت سے سامنے کافی کی کپ لاتی حجاب سے کہا۔ مما کہتی ہیں تم پر گیا ہے۔ اس کے سامنے کافی کا کپ رکھ کر وہ اپنا کپ لے کر ایان کے پاس بیٹھ گئی۔ استغفر اللہ، میں اس کی انگلی برابر بھی نہیں ہوں۔ خواہ مخواہ کا الزام، تمہیں تو بس موقع چاہیے، پڑوسی کی لڑکی بھاگی ہو تب بھی قصوروار راضی کا ہے۔ حجاب کی ہنسی چھوٹ گئی، جس کے ایان آ کر راضی کی گود میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اب تو کنفرم ہے، حجاب نے ہنستے ہوئے کہا، جس کے ابراز کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ ایان اب اٹھ کر بھاگتا ہوا حجاب کے پاس آیا۔ مما لادی تو حجاب نے بے اختیار ابراز کو دیکھا، جس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت تھی، جو لگ رہا تھا کہ ابھی رو دے گا۔ اس کی گیلی شرٹ دیکھ کر حجاب کا کہا چھوٹ گیا۔ تم نے اسے موٹا کہا تھا؟ حجاب کی چھٹی حص نے اچانک ہی اسے ایک الرٹ کیا، کیونکہ اپنے کام میں مشغول ایان کسی کو تنگ تبھی کرتا تھا جب کوئی اسے چھیڑتا ہے۔ میں تم دونوں ماں بیٹے کو آخری وارننگ دے رہا ہوں، دماغ گھمانا دونوں کو پنکھے سے الٹا لٹکا دوں گا۔ ابراز کہاں آنے والا تھا؟ ابراز کہاں باز آنے والا؟ پھر تو ہونا ہی تھا، میرے بیٹے کو نظر لگاؤ گے ایسا ہی ہوگا۔ حجاب پر ذرا برابر اثر نہ ہوا، الٹا ایان کا ہاتھ پکڑ کر لاڈ سے اسے ساتھ لے گئی۔ آکو ملی جان نہلاؤں، پھر نینی کریں گے ڈیڈ کو، آج یہیں سونے دو، ہم روم لاک کریں گے۔ حجاب نے ہنسی دباتے جان بوجھ کر جاتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ ایان نے بھی پیچھے مڑ کر ابراز کو زبان نکال کر چڑھایا، وہ جو پہلے ہی حجاب کے جملے سے تپا ہوا تھا۔ ایان کے چڑھانے پر کافی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ موٹے رک جا، دونوں کو اوپر آ کر دیکھتا ہوں۔ ان کے پیچھے جاتے وہ بلند آواز میں بولا، جو اب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ ابراز کو یاد ہے جب بھی اس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی وہ ایان کے پاس تک نہ بھٹکتا، کیونکہ ابراز کی چاہے امپورٹنٹ میٹنگ ہو، کہیں شادی پر جانا ہو یا ڈنر ہو، اس سب کا الہام نہ جانے کہاں سے 8 ماہ کے ایان کو ہو جاتا کہ ابراز کی گود میں لیٹے ہی وہ اپنا کام کر دیتا۔ حجاب ایان کی کاروائیاں دیکھتے ہنستی چلی جاتی، جس کے ابراز جھنجھلاتے ہوئے ماں بیٹے پر ایک قہر آلود نظر ڈالتا، چینج کرنے چلا جاتا، لیکن میٹنگ سے گھر آتے ہی ان کی کلاس لیتا اور سارا الزام حجاب پر ڈال دیتا۔ تم ہی سے یہ سب سکھاتی ہو نا، آخر میری اولین دشمن جو ہو۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا وہ شرٹ کے بٹن کھولتا غصے سے بولا۔
ابھی وہ آفس سے لوٹا تھا اور آتے ہی صبح والا غصہ حجاب پر نکال رہا تھا۔ ماما کہتی ہیں میری راضی پر گیا ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ بچپن میں خود سدھرے ہوئے ہوتے تو اولاد بھی سدھری ہوئی ملتی۔ حجاب لیس کے پیکٹ سے چپس نکال کر کھاتے مزے سے کہہ رہی تھی، آخر ابراز کی شامت آئی ہو اور وہ خوش نہ ہو؟ تم ہو نہ سدھارنے والی۔ ویسے بھی میرے بچے سدھرے ہوئے معصوم ہیں، بس یہ مما کالا ڈالا ایان مما کے پیار نے بگاڑ ڈالا ہے اور کچھ باپ کی سنگت کا اثر ہے۔ وہ اس کی شرٹ اور کوٹ اٹھاتے ہوئے بولی جسے ابراز نے بیڈ پر پھینکا تھا۔ ہاں باپ کی سنگت، روز اس کے گال پر 3 تھپڑ کھاتا ہوں، اتنا بچ کے رہتا ہوں، پھر بھی نہ جانے کیسے اچانک سے ہی چہرہ لال کر دیتا ہے۔ باپ کی سنگت، وہ بڑبڑاتا ہوا چینج کرنے چلا گیا، ساتھ حجاب کے کیچر میں مقید بال آزاد کر کے وہ بھی کہاں اسے تنگ کرنے سے باز آتا تھا۔ تمہارا ہی ہوں ڈارلنگ۔ باتھ روم کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ابراز کی آواز حجاب کی سماعتوں میں پہنچی۔ ابراز کے جاتے ہی غصے سے سرخ چہرہ نرم پڑ گیا اور حیا کے رنگ اس کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ لاکھ وہ ابراز پر غصہ کرتی لیکن محبت تو اسی کی تھی نا دل میں۔ مما لا دی فون۔ حجاب کی نظر ایان پر پڑی جو ابراز کا فون زور سے بیڈ کارنر سے پٹک رہا تھا۔ حجاب تیزی سے اس کے پاس آئی اور فون اس کے ہاتھ سے چھینا۔ تقریباً ابراز کے پچھلے 2 فونز کو ایان باتھ ٹب میں ڈال چکا ہے، یہ اس کا تیسرا فون تھا جسے ایان توڑنے چلا تھا۔ فون سائڈ پر رکھ کر حجاب نے اسے گود میں اٹھایا۔ حجاب کو اب تک یاد ہے ایان سے پہلے ایک خوف اسے کس طرح کھائے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے خوف مزید بڑھ رہا تھا کہ کہیں اس کا آنے والا بچہ چیلی جیسوں میں سے نہ ہو، لیکن آگے جب اس کی سوچ غلط ثابت ہوتی وہ بچوں کی طرح بلک کے رو دی تھی۔ اسے ابراز کی کہی بات یاد آئی تھی، اللہ بندوں کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، انہیں آزمائش دیتا ہے جس کا یقین ہو، برداشت کی ہمت رکھتے ہوں۔ دن پلک جھپکتے گزر گئے۔ ان گزرے دنوں میں دونوں ایک خوشحال زندگی ایک دوسرے کے سنگ گزار رہے تھے، لیکن حجاب آج بھی ابراز کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابراز وہ پہیلی تھا جسے حجاب آج تک سمجھ نہ سکی تھی، اور ایسا ہی ایک دن تھا۔ پھر تو پرنیا کو اللہ مالک ہے۔ ابراز کے طنز کو انسنا کرتی وہ اپنے کھانے میں مشغول رہی، پھر چپس ختم کر کے خالی پیکٹ اسٹیٹس میں ڈال کر اپنے سے قریب چلی آئی۔ حجاب جو مس امبرین کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی موبائل پر آتی کال کو دیکھ کر انہیں اور جویریہ اور میوش کو الوداعی کلمات کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ حجاب آج میوش اور جویریہ کے ساتھ یوں نہیں آئی تھی، صبح سے وہ لوگ گھوم پھر رہے تھے، پروگرام رات کو ہی بنا تھا کہ تینوں یونی میں آئیں گے، پھر ساتھ ہی ناشتہ کر کے مال جائیں گے۔ اب مال سے واپسی کے بعد انہیں کینٹین میں چائے پیتے امبرین ملی تو وہ تینوں وہیں بیٹھ گئیں، لیکن اب ابراز کی کال سن کر حجاب اپنا پرس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کینٹین سے باہر آتی ہی اس کی نظر ابراز پر پڑی جو کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ احتشام اور پرنیا یقیناً اندر بیٹھے تھے، آج ابراز ہی انہیں لینے گیا تھا کیونکہ ڈرائیور چھٹی پر تھا۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ابراز کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک بری طرح لڑکھڑاتے زمین بوس ہو گئی۔ دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھے وہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو 3 لڑکے کار سے ٹیک لگائے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مار کر ہنس رہے تھے۔ ہم ڈراپ کریں بیبی؟ ان میں سے ایک لڑکا خباثت سے مسکرایا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھنے میں مدد دی اور ساتھ چلنے کی آفر کی۔ حجاب نے نفرت انگیز نظر سے اس شخص کو نوازا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو یو بلڈی؟ وہ شخص دانت پیس کر بولا۔ حجاب کی نفرت بھری نگاہ نے جیسے اس کے وجود پر شعلے برسا دیے۔ سیم چھوڑ اسے، ہنگامہ نہ کر، ویسے ہی ایک وارننگ مل چکی ہے۔ سیم حجاب کی طرف غصے سے بڑھ رہا تھا کہ اس کے دوست نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ حجاب جسے خود کی طرف بڑھتے دیکھ خوفزدہ تھی تیزی سے اٹھ کر قدم بڑھاتی ابراز کی طرف بڑھی جو بے نیازی سے سن گلاسز لگائے کھڑا تھا۔ واپس جاؤ اور منہ پر ہاتھ رکھ کے تھپڑ مار کے آؤ، حجاب کو کار کی طرف دروازہ کھولتے دیکھ کر ابراز نے کہا۔ ضبط کے باوجود اس کا چہرہ لہجہ نرم تھا اور لیکن نارمل نہ تھا۔ حجاب کو تو غصہ ابراز پر آ رہا تھا جو نہ اس کی مدد کو آیا نہ منہ توڑا۔ نہیں، ایسوں کے منہ ہی نہیں لگنا چاہیے، چلو۔ حجاب کا ٹالنا ابراز کو آگ بگولا کر گیا۔ غصے کی شدت سے اس کے گلے کی نسیں تک واضح ہو گئیں۔ زندگی بھر یہاں سے نہیں ہٹوں گا سمجھی؟ دبے دبے لہجے میں وغیرہ سن گلاسز کے پیچھے چھپی ان سرخ آنکھوں میں سرخی کی شدت اگر حجاب دیکھتی تو کانپ اٹھتی جو اس کے غصے کو بیان کر رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی ضد میں اٹل تھی، کہتے ہی وہ رخ موڑ گئی۔ اسے یقین تھا ابراز منائے گا۔ ابراز مناتا کیا، الٹا اس وقت وہ حجاب کو قتل کرنے کے در پہ تھا جو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی بغیر کچھ کیے بغیر القابات سے نوازتے خاموشی سے یہاں آ گئی۔ یہ زبان صرف میرے سامنے چلتی ہے، اس کا استعمال وہاں کیوں نہیں کرتی جہاں سوال عزت پر آئے؟ تم گری نہیں تھی، اس ذلیل انسان نے ٹانگ آگے کر کے یہ حرکت کی۔ جاؤ اسے تھپڑ مار کر آؤ، ورنہ آج کیا عمر بھر اس جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف کرتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ حجاب کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔
پڑھنے آتے ہو نا، شرم نہیں آتی؟ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نہ جانے جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی چلا اٹھی۔ سیم اسے غصے میں دیکھ کر اپنی پرانی ٹون میں واپس لوٹایا۔ تم لڑکیاں پڑھ لو، کافی ہے، ٹاپ کر لو، مناؤ جشن، ملنا تو عام سا جمشید ہی ہے۔ کون سا پڑھا لکھا آئے گا تم سے شادی کرنے؟ رہا میرا سوال تو باپ کیوں کماتا ہے؟ اس لیے کہ میں عیش کروں سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کی طرف جھکتے آنکھ دباتے ہوئے حجاب کا غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ ابراز پر غصہ تھا، سیم پر غصہ تھا، اس کی تپتی دھوپ کی شدت کا اثر تھا کہ حجاب کا ہاتھ اٹھا تھا اور لگاتار 3-4 تھپڑ سیم کے گال پر نشان چھوڑ گئے۔ تکبر والی نہیں، میں اعتماد والی ہوں کہ میں ہوں، تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں۔ You can't define me, you cannot limit my potential, you can't limit my dreams۔ میری جیت بھی میری ہار بھی میری۔ میں اڑاؤں گی کہ اپنا مذاق تو کون ہوتا ہے میرا مذاق اڑانے والا؟ I will make fun of myself, do you understand؟ شہادت کی انگلی سے وارن کرتی وہ تقریباً چیختی ہوئی بولی۔ اس کی زبان چلی تو ایک پل کو نہ رکی کہ سانس ابھی تک پھول رہا تھا۔ سیم گال پر ہاتھ رکھے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے باقی دوست منہ کھولے یہ کاروائی دیکھ رہے تھے۔ سیم کا اٹھتا ہاتھ ہوا میں رہ گیا کہ اس دفعہ بھی دونوں دوست وہیں رہے، کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں بڑھا۔ اندر جاؤ، حکمی انداز میں حجاب اسے دیکھتی گئی۔ تو اسی لیے کہ وہ اسے چھوڑ گیا تھا؟ ابراز نے اس کا ہاتھ جھٹک کر سیم کا گلا دبوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مار ڈالتا حجاب کو ہی ہوش آیا۔ ابراز چھوڑو، سنا نہیں؟ حجاب کو اس کے غصے سے خوف آ رہا تھا۔ اس نے ایک آخری کوشش کی لیکن ابراز کی دھاڑ سے کانپ اٹھی۔ دیکھنا اب اپنے پیروں کا تماشا، سیم نے کہتے ہی مکہ مارنا چاہا جسے ابراز نے دوسرے ہاتھ سے بیچ میں ہی روک دیا۔ وہ حجاب کے انتظار میں تھا کہ وہ جائے۔ حجاب بھی اب بغیر دیر کیے واپس کینٹین میں چلی گئی۔ ابراز نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کالر سے پکڑتا ہوا گھسیٹتے ہوئے اسے گارڈن ایریا کی طرف لے آیا۔ آتے جاتے لوگ ان دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ابے چھوڑ، وہ چلا رہا تھا لیکن ابراز اسے گھسیٹتے جا رہا تھا۔ گارڈن میں آ کر ابراز نے نظر ادھر ادھر دوڑائی اور مطلوبہ چیز ملنے پر وہ اس کی طرف بڑھا اور پورٹ سے بڑھ کر مٹی ہاتھ میں اٹھا کر دونوں ہاتھ سے اس کا کالر چھوڑا، زور سے اس کے پیٹ میں مکہ مارا جس سے سیم نے چلا کر منہ کھولا اور ابراز نے وقت ضائع کیے بغیر پوری مٹی اس کے منہ میں ڈالی اور منہ بند کر دیا۔ گھر سے جب عورت پڑھنے جاب کرنے کے لیے نکلتی ہے تو پھونک پھونک کے ایک ایک قدم اٹھاتی ہے کہ کہیں ایک غلط قدم اس سے رسوا نہ کر دے، اور جب وہ لوٹے تو اس کے پاس عزت نام کی کوئی چیز ہو۔ اسی طرح جس طرح تو نگلنے سے ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ غلط قدم سے زندگی نہ گنوا بیٹھے، اس طرح عورت کے لیے اس کی عزت اس کی زندگی ہے جو سر اٹھا کے چلنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تم جیسوں کی وجہ سے وہ نگاہیں جھکا کر چلتی ہے تاکہ اس کا بھائی نگاہیں اٹھا کر چل سکے، اور تو 2 کوڑی کا ہوس پرست عورت کیا معصوم بچی تک کو نہیں چھوڑتا؟ خود کی جان عزیز ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب دوسرا رسوائی سے مارے تو تجھے رحم نہیں آتا؟ بول، تیرے باپ کی جاگیر ہے جو تنگ کرتا ہے؟ بول بک کتے، بھونک کیوں نہیں رہا؟ ابراز نے اس کا منہ دبوچا، چٹان سے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سیم کا سر دیوار میں مار دے۔ ابراز نے رخ کے زور سے مکہ اس کے پیٹ میں مارا جس سے ساری مٹی منہ سے باہر نکل آئی۔ سیم بری طرح کھانسنے لگا۔ یہ اس سے گرانے کے لیے لگاتار 3-4 مکوں سے وہ اس کا جبڑا بری طرح زخمی کر چکا تھا۔ لوگ سب کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابراز نے ایک ٹھوکر سے اسے نوازتے وہیں زمین پر پھینکا اور کوٹ کو جھٹکا دے کر کینٹین کی طرف جانے لگا۔ دیکھ لوں گا تجھے، میرا باپ ڈین ہے یونیورسٹی کا۔ سیم زمین پر بیٹھا کڑا رہا تھا کہ ابراز کو جاتے دیکھ وہ اس کے پیچھے سے بولا، آخر کو اسٹوڈنٹس کے سامنے کچھ عزت تو رکھنی تھی۔ ابراز کے قدم وہیں رک گئے، وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا۔ سیم خوف سے پیچھے ہوئی، اس کی آنکھوں سے جھلکتا خوف جسم کی کپکپاہٹ نے ابراز کو لطف اندوز کیا۔ اول تو میں تیرا سینئر ہوں، پاس آؤٹ ہو چکا ہوں، دوسرا جانتا ہوں تیری 2 کوڑی کی عزت، ورنہ جب میری بیوی نے لگاتار تھپڑ مارے تھے تب تیرے پالتو کتے تک لڑنے نہیں آئے۔ ابراز نے طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس پر وار کیا۔ سیم نے نفرت بھری نگاہ ابراز پر اور اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ دوسرے کے گھر کی عزت اچھالنے سے بعد اپنے گھر میں جھانک لے، محبت میں عزت کا سودا تو نہیں کر رہی آئی؟ ابراز نے ہاتھ کی مٹھی میں اس کا بال جگڑتے ہوئے چہرہ اپنے چہرے کے قریب لایا۔ میری بہن ایسی ہے؟ سیم کو کہاں گوارا؟ محبت اب بکنے لگی ہے تو یہاں کس کو چھیڑ رہا ہے؟ وہاں کوئی اور تیری بہن کو اپنی طرف ہی لوٹتا ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی۔ میری طرف دیکھ اور حفظ کر لے، یہ بات میری کی نیکی میری کی بدی انہی صورت میں میرے پاس لوٹ کر آئے گی۔ ابراز نے جھٹکا دے کر اسے کسی کچری کی طرح دور پھینکا۔ اب اس کے قدم کینٹین کی طرف تھے۔ سب سے مشکل مرحلہ حجاب کو منانا تھا۔ ابراز نے جو کیا بس اس کا مقصد کانفیڈنس دلانا تھا۔ جب حجاب کو اس لڑکے نے گرایا، ابراز ضبط کے کس مرحلے پر تھا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، اور حجاب اگر وہ اکیلی ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن ابراز کی موجودگی نے بھی اسے حوصلہ نہ دیا اور وہ وہیں پر
बुत की मानद खड़ी रही। वो सोच चुका था कि हिजाब को मनाएगा, लेकिन हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ था कि वो खुद हंसती हुई उसके गले आ लगी। बस कुछ बातें जहन में देर से बैठती हैं। हिजाब की मुस्कुराहट ने उसे मुस्कुराहट गहरी कर दी। ज़िंदगी अगर आजमाइशों का सफ़र है तो मुझे मंजूर है उसकी आजमाइश। जब भी उसे लगता है कि बस थोड़ा सा पीछे हटा हूँ, आजमाइश बेचकर मुझे खुद के मज़ीद करीब कर देता है। मेरी कामयाबी का राज मेरा अल्लाह है, वो मेरे दिल में रहता है। और उसने कहा कि बस मेरे पास आ जाओ, सारे गम भूल जाओगे। अब हर काम से पहले उससे मिलने उसके घर जाता हूँ। उसने न लालच दी, न वजह पूछी कि कौन सी गर्द तुझे यहाँ खींच लाई। बस पास बुलाया और दिल में छुपा हर गम मिटा दिया। मेरे दिल को इस फानी दुनिया के गमों से आज़ाद कर दिया। जब उसके पास जाता कोई न कोई शिकायत लेकर जाता, ज़िंदगी से जुड़ी हो या कारोबारी। सब उससे मांगा, सब कुछ। मैंने इंसानों के आगे झुकना छोड़ दिया। बस वो क्या जिससे अल्लाह खुश होता है। और आज भले अमीर हूँ, लेकिन उसकी दरगाह में फ़कीर बनकर जाता हूँ। ये दौलत शोहरत सब उसकी अदा किरदा है जो मौत के बाद वापस छीन ली गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा कायम रहेगी। क्या नहीं दिया उसने मुझे। बचपन की महरूमी ख़त्म कर दी, माँ लौटा दी, वफाशुआर बीवी दी, अता की गई 3 सेहतमंद बच्चों से नवाजा, नाम दिया, शोहरत दिया, सबसे बढ़कर इज़्ज़तदार ज़िंदगी दी। सब बदला है इस ज़िंदगी से उस ज़िंदगी में जो मैंने एक अरसा तन्हाई में गुजारी। सिवाय डैड के वो आज भी इन्हीं रास्तों के मुसाफिर हैं, लेकिन अब फ़र्क इतना है कि मेरा लहजा रवैया सब तब्दील कर चुका है। वो धमकी देना, वो तंग करना, सब छोड़ चुका हूँ। वैसे भी अब मेरी अपनी औलाद मुझे नहीं बख्शती। हाँ अयान, सांस तक डर के लेता हूँ, कहीं किसी तरफ से आकर दो लगा न दे। नमाज़ पढ़ते वक्त वो मेरे साथ अपनी माँ की दी छोटी सी जानमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ता है, और जब मैं दुआ मांगने लगता हूँ मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग करता है। उसकी छोटी छोटी शरारतें मुझे अजीज़ हैं। मैं अक्सर तंग करने की गर्ज से हिजाब को कहता, सबसे महंगा मुझे अयान ही पड़ा है, जिसने आज तक लाखों का नुकसान किया है। 1.5 लाख के दोनों फ़ोन दबो दिए। आगे से हिजाब का जवाब यही होता है, कौन सा पैसे कब्र में ले जाने हैं। मॉम का जवाब भी इससे कुछ कम ना होता है। मैं बस दोनों सास बहुओं को देखता रह जाता हूँ जो बयान के ख़िलाफ़ लफ्ज़ तक बर्दाश्त नहीं करती। आखिर कौन सा जुर्म हुआ मुझसे जो इतना जुल्म। मैंने धीरे से हिजाब के कान में कहा जो अयान को सुला रही थी। मेरा इशारा अयान की तरफ था जो घंटे से नींद के बहाने माँ से चिपका बैठा था। मुझे शादी वाली रात रूम से निकाला था ना, उसी की सज़ा है। हिजाब ने भरपूर तंज किया, जिसे मैंने बमुश्किल हज़म किया और चुपचाप लेट गया। आज तक हिजाब न खुद वो शादी वाला वाक़या भूली है, न मुझे भूलने दिया। हालांकि मैं तौबा कर चुका हूँ, लेकिन मैडम ने माफ़ नहीं करना। पूरी ज़िंदगी की तंज की सूरत में डोज देते रहना है। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी, जहाँ आज मेरे घर में हिजाब और परनिया की जिनसी गूंजती हैं, अयान और एहतशाम की शरारतें देखती हैं, मॉम की पुरसुकून मुस्कुराहट मेरे सुकून बरकरार रखती है। मेरे रब ने मुझे बेशुमार नेमतों से नवाजा, जिनका शुक्र अदा करना मैं नहीं भूलता। हम तीनों, एहतशाम, परनी और मैं, गार्डन एरिया में घूमते पौधों को पानी दे रहे थे। तभी मेरी नज़र ऊपर उस खूबसूरत चेहरे पर पड़ी जिसका दीवाना मैं आज तक हूँ। वो अयान को गोद में उठाए हम तीनों को देख रही थी। मेरी नज़रों की तपिश महसूस करके उसने मेरी तरफ देखा और शर्मगी मुस्कुराहट ने उसके होंठों का अहाता किया। वो अयान को लेकर बालकनी से चली गई। अब मेरा दिल भी यहाँ कहाँ लगना था। बहाना ढूंढकर मैं निकलने लगा था कि वो अयान का हाथ था मैं हमारे करीब चली आई। मैं मुस्कुराती हुई इसे देखने में मगन था, इस बात से बेखबर कि अयान साहब मेरे हाथों से पाइप लिए मेरी तरफ आ रहे थे। होश तो तब आया जब यकदम से पानी की फुहार मेरे मुंह पर पड़ी। फिजा में चारों की हंसी की गूंजी थी। मैंने अयान को उठाकर ऊपर उछाला। उसकी हंसी ऐसी शुरू हुई कि पल भर को भी रुकी ना। ऐसी हंसी में दांत हंसते हुए नजर आ रहे थे। एहतशाम और पनिया की हंसी भी इस हंसी में शामिल हो गई और मेरी रूह तक में सुकून की लहर दौड़ गई। सामने खड़ी मेरी ज़िंदगी मोहब्बत पाश नज़रों से मुझे देखती रही। और क्या चाहिए मुझे। याद रखिए, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है।